نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مراکز علم کا 5واں لیکچر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تجوید، حروف تہجی کا بیان۔ حروف تہجی کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 معروف طریقہ یعنی درست طریقہ، نمبر 2 ہوتا ہے مجہول طریقہ یعنی کہ غلط طریقہ۔ جو تجوید کے مطابق پڑھتے ہیں اسے معروف طریقہ کہتے ہیں، اور جو عام لوگ تجوید نہیں جانتے وہ جو طریقہ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے اسے مجہول کہتے ہیں۔ تو ہم چونکہ معروف طریقہ پڑھیں گے۔ حروف تہجی کو پڑھنے کا طریقہ: الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طاء ظا عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہ حمزہ یا۔ یہ حروف تہجی پڑھنے کا معروف طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ ترجمہ و تفسیر: اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے حق میں اذن شفاعت دے کر راضی فرمانا۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 5 فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام، اولیاء اور صالحین کا شفاعت کرنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255 من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اذن کے بغیر سفارش کر سکے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے۔ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، پس کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 87 اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو شفاعت کا اذن دے رکھا ہوگا وہ اللہ کے حضور شفاعت کر رہے ہوں گے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبی و قلبی تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی و حبی تعلق تعلیماتی تعلق پر مقدم ہے۔ بعض حضرات کی جانب سے یہ گمان کرنا کہ دین فقط تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا نام ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے قلبی وابستگی، حبی و عشقی تعلق اور تعظیم و تکریم کی نسبت کی اصل دین میں کوئی اہمیت نہیں۔ فی الحقیقت اصل دین ہی کا انکار اور قرآنی تعلیمات سے انحراف ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں موجود بیان سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں جا بجا یہ حقیقت دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے فرامین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق سے متعلقہ فرامین کو مقدم فرمایا ہے۔ اس حوالے سے چند مقامات کا حوالہ درج ذیل میں ہے۔ قرآن مجید نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی 4 بنیادوں کا یوں ذکر فرمایا ہے: فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں تعلق بالرسول کی درج ذیل 4 بنیادیں اور ان کی قرآنی ترتیب ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 4 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعلق کی پہلی 2 جہتیں ایمان اور تعظیم میں مرکز و محور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے،
اور تعلق کی نوعیت ذاتی، حبی اور ادبی ہے، جبکہ دوسری دو جہتوں نصرت اور اتباع میں مرکز و محور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور تعلق کی نوعیت تعلیماتی، عملی اور اتباعی ہے۔ قرآن مجید نے چار جہات تعلق کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر کے یہ واضح فرما دیا ہے کہ اسلام میں اولاً حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت و ادب اور اعتماد و اعتقاد کا راسخ تعلق استوار ہوتا ہے، اور بعد میں نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور تعلیمات سے عمل و اطاعت اور اتباع و نصرت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس امر کی تصریح بھی فرما دی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، مال اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، تم نے پہچان لیا اور وہ کہا جو تم پر واجب تھا۔ امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن اپنے والد ابو لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل و عیال اس کے نزدیک اس کے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اور میری ذات اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ان احادیث مبارکہ نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ذوات و اشخاص سے کمال درجہ محبت کا نام ایمان بتایا ہے، اور اس کے فقدان کو ایمان کی نفی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کفر و شرک کے سامنے پہلی مرتبہ پیغام توحید رکھا تو کفار و مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر دلیل طلب کی۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جواباً عقلی دلائل یا خارجی معجزات پیش نہیں فرمائے، بلکہ اپنی ذات اقدس کو دلیل توحید کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 16۔ بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ دین اور توحید کی جو دعوت پیش کی گئی تھی اس کی صداقت و حقانیت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حیات مبارکہ کو پیش فرمایا۔ یہاں دین میں اہمیت سیرت تو اجاگر ہو ہی رہی ہے، مگر واقعہ کا اہم پہلو یہ ہے کہ دین اور توحید کی دلیل اول اور دلیل اتم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا جا رہا ہے، عقلی و نظری، فکری و عملی اور تاریخی و تعلیماتی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ الحدیث، صلہ رحمی کی اہمیت۔ امام بخاری الادب المفرد میں بیان کرتے ہیں کہ کلیب بن منفع سے روایت ہے، ان کے دادا بکر بن حارث انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے حسن سلوک کرو، اور ان کے علاوہ جو عزیز و اقارب ہیں ان سے حسن سلوک کرو، یہ حق واجب ہے اور رشتہ داری کو نبھانا اور صلہ رحمی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح امام بخاری الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب ان کی تخلیق ہو چکی تو رحم کھڑا ہوا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں؟ رحم نے کہا اے رب تعالیٰ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تیرے لیے طے کر دی گئی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم چاہو تو بطور تصدیق یہ آیت پڑھ لو، سورہ محمد آیت نمبر 22۔ پھر اے منافقو تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ صلہ رحمی رزق میں کشادگی کا سبب۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں اضافہ ہو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی اور سرکشی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو دنیا میں بھی جلدی سزا دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا برقرار رکھے۔ مواخات یعنی بھائی چارہ، صاف ستھرا معاشرہ، پاک صاف دھرتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ طہارت اور پاکیزگی کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222۔ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حدیث مسند احمد میں حضرت ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ حدیث نمبر 2۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، مونچھیں کاٹنا، بغلوں سے بال نوچنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور ختنہ کرنا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے تمام احکام انسان کی فطرت سلیمہ اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہی میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے۔ طہارت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاک چیزوں سے بچانا اور نظافت کا مطلب ہے اپنے جسم اور کپڑوں وغیرہ کو ایسی پاک چیزوں سے بھی بچانا ہے جس سے جسم اور کپڑوں میں میل اور بدبو پیدا ہو جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے تکلیف و اذیت اور متنفر کرنے کا باعث ہوں۔ عملی اقدامات۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات اور اپنے کپڑوں وغیرہ کو صاف رکھے، جس میں درج ذیل چیزوں کا اہتمام کرے۔ وضو کرتے وقت مسواک اور ہو سکے تو دن میں 1 آدھ بار ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کیا جائے، نیز روزانہ کی بنیادوں پر نہیں تو کم از کم 2-3 دن کے بعد ضرور غسل کیا جائے۔ ہر ہفتے یا کم از کم 40 دن گزرنے سے پہلے جسم پر موجود زائد بالوں کی صفائی کی جائے۔ داڑھی اور سر کے بالوں کو بھی وقتاً فوقتاً درست رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور تیل لگانے کی بھی عادت ڈالی جائے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہفتہ یا 15 دن کے بعد ناخن کاٹنے کا خاص اہتمام کیا جائے، کیونکہ ناخن بڑھنے پر ان پر مٹی اور میل جم جاتی ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، خصوصاً جب کسی مجلس میں شرکت یا نماز کے لیے جانا ہو تو صاف دھلے ہوئے کپڑے اور خوشبو کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے گھر اور گھر کے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس سلسلے میں درج ذیل باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے گھر کے سامنے نہ پھینکے جائیں بلکہ کوڑا دان میں ڈال کر کچرا کنڈی تک پہنچانے کی عادت ڈالی جائے۔ گھر کی صفائی اور گھر کے سامنے کے حصے کی صفائی کا بھی روزانہ یا کم از کم ہر دوسرے دن اہتمام کیا جائے، جس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود یہ کام کریں تاکہ پورے معاشرے کا مزاج بنے۔ خود نہ کر سکتے ہوں تو خاک روب کو اجرت پر اس کام کے لیے مقرر کر لیا جائے۔ اگر جانور
مثلاً مرغیاں اور بکریاں وغیرہ پالنے کی عادت ہو تو بہتر یہ ہے کہ ان کو گھر اور سوسائٹی میں رکھنے کے بجائے آبادی سے باہر کسی جگہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ آبادی میں خصوصاً شہری علاقوں میں جانوروں کے گوبر اور پیشاب وغیرہ کی وجہ سے گندگی اور بدبو پھیلتی ہے، جس سے آبادی کا ماحول اور فضا خراب ہوتی ہے، اور شہروں میں آبادی کی کثرت کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اپنے شہر اور وطن کے مجموعی ماحول اور معاشرے کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کی جائے، خصوصاً حکومتی اور سرکاری جگہوں میں صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا بھی از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم سب کا وطن ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا اور اس کو کوڑا کرکٹ اور گندگی سے بچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے اپنے وطن کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھے۔ اپنے دفتر میں صفائی کا اہتمام رکھیں، ردی کاغذات اور پھلوں کے چھلکے وغیرہ نیچے نہ پھینکے جائیں، بلکہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈسٹ بن رکھی جائیں، ایک میں ردی کاغذ اور دوسرے میں چھلکے وغیرہ ڈالنے چاہیے۔ دفتر کے کچن اور اس میں موجود برتنوں کو روزانہ دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، گندے برتنوں سے جراثیم اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ واش روم کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، کم از کم فلش اور فرش کو ہر روز دھویا جائے۔ دفتر کی کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے بعد اس کو اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھا جائے۔ کبھی کبھار استعمال میں آنے والی اور غیر ضروری اشیاء کے لیے علیحدہ اسٹور بنایا جائے اور ان چیزوں کو اسٹور میں رکھا جائے اور ضرورت کے وقت استعمال کر کے دوبارہ وہیں رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ایسی چیزیں جو استعمال کے قابل نہ ہوں ان کے بارے میں متعلقہ افسران کو اطلاع کریں، تاکہ ایسی اشیاء کو بیچ کر ضرورت کے مطابق نئی چیزیں خریدی جائیں، یا اگر ضرورت نہ ہو تو حاصل شدہ رقم حکومتی خزانہ میں جمع کروائی جا سکے۔ سڑکوں، پارکوں اور سیر و تفریح کی دیگر جگہوں پر نہ تو تھوکا جائے اور نہ ہی کچرا وغیرہ پھینکا جائے، بلکہ کوڑا دان میں پھینکنے کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی ذاتی گاڑی ہو یا دفتر کی، اس کی مرمت ریپیئرنگ کا بہر صورت اہتمام کریں۔ گاڑیوں کے دھواں چھوڑنے کی وجہ سے ماحول میں سب سے زیادہ آلودگی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اگر گاڑی دھواں چھوڑنے لگے تو اس کی مرمت کروانے کا فوری اہتمام کرنا چاہیے۔